میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، وہ لوگ جو طاقت ہی نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، جن کے پاس قوت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، ایسا شخص جو بوڑھا ہے یا دائمی مریض ہے، جس کو خدشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری طبیعت زیادہ بگڑ سکتی ہے، یا ایسا شخص جو ضعیف العمر اور بوڑھا ہو گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، وہ اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر کے 2 سال میں اپنی طرف سے رمضان المبارک کے روزوں کا فدیہ ادا کیا کرتے تھے۔ فدیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن دارقطنی صفحہ نمبر 204 پر جلد نمبر 2 پر فرماتے ہیں کہ ہر ایک روزے دار کی طرف سے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ اپنا فدیہ ادا کرے گا 1 مد 1 کلو، اجناس میں سے کوئی بھی چیز ہو تو اس میں سے 1 کلو مد ادا کرے گا، ایک روزے کا یہ فدیہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسکین کو اپنی طرف سے سحری اور افطاری کرایا کرتے تھے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر ڈھونڈیں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی کنبہ اور قبیلہ میں، دوست احباب میں ڈھونڈیں، ایسا شخص جو سفید پوش ہے، مسکین ہے، جو اپنی سحری افطاری کا بندوبست نہیں کر سکتا ہے، تو آپ ایسے شخص کا انتخاب کریں جو نماز بھی پڑھتا ہو، عقیدہ توحید بھی رکھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو، تو ایسے شخص کو آپ سحری اور افطاری کرائیں۔ من جملہ اجتماعی طور پر بھی مساکین کو آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ ایک جگہ پر 30 مساکین کو آپ اکٹھا کر لیں اور ان کو سحری بھی کرائیں اور افطاری بھی کرائیں، یہ آپ کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا۔ تو پہلی فرصت کے اندر روزے رکھنے چاہیے، ان تصوموا خیر لہ، اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر روزہ نہیں